رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير۔
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور إن الله غفور شكور إن الله غفور شكور صدق الله العلي العظيم جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین نکال دیا ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہ دی، اور اگر ایک فیصلہ کا وعدہ نہ ہوتا تو یہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ظالموں کو دیکھو گے کہ اپنی کمائیوں سے سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑھ کر رہیں گی، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت کی پھلواریوں میں ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جو چاہیں، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ جس کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے
اور اچھے کام کیے، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت، اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں، بے شک اللہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کوہ نور ٹی وی پہ سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں رمضان سلطان خصوصی نشریات ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آپ کے میزبان ابو بکر سلطانی اور حافظ نور سلطان صدیقی تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جس قدر شکر ادا کیا جائے حقیقت میں کم ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں اس ماہ مبارک کی ان گھڑیوں سے مستفیض فرمایا ہے۔ ویسے تو اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی ہر لمحہ یقیناً رحمتوں سے مالا مال ہے، اور لیکن آج کا جو دن ہے وہ بہت سی نسبتیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ 3 رمضان المبارک بہت خاص دن، بہت خاص گھڑیاں، یہ لمحات جو پروردگار نے ہمیں عطا کیے ہیں، کائنات کے اس حسین بادشاہ کی صاحبزادی جن کے بارے میں یہ حکم ہوگا روز محشر کہ اپنی نظروں کو جھکا لیا جائے، محمد عربی کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی سواری آ رہی ہے۔ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کا یوم وصال 3 رمضان مبارک، اس نسبت کے حوالے سے بھی آج کا دن بہت رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعۃ المبارک ماشاءاللہ، اور اس ماہ مبارک کا بالکل پہلا جمعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کا دن مسلمان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ سبھی نسبتیں آج کے دن کے حوالے سے جو مالک نے ہمیں عطا کی ہیں انشاءاللہ، اور حسب روایت ہماری آج کی سحر کی ان بابرکت گھڑیوں کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام پاک سے ماشاءاللہ، ممتاز و محترم نوجوان قاری قرآن خوبصورت انداز میں آپ نے آج کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کیا۔ قاری محمد عطاء المنان وارسی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے، بہت مشکور ہیں آپ تشریف لائے، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ انشاءاللہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے علماء سے گفتگو رہے گی، اور بالخصوص مناقب مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں، اور نعت رسول مقبول بھی ہوگی انشاءاللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، علماء کی جانب بڑھیں گے، حافظ صاحب انشاءاللہ تعارف بھی کروائیں گے، اور مزید آج کے پروگرام کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ حافظ صاحب۔ بالکل ابو بکر صاحب، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے آج موضوع کے حوالے سے اور سیدہ کائنات کے حوالے سے آپ نے جو بتایا اپنے ناظرین کو، انشاءاللہ ہم اس پہ کیا گفتگو کر سکتے ہیں۔ اللہ، میرا تو دل تھا کہ آپ صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ آج ہم ادب، ہمارا ٹاپک آج ادب ہے، سبحان یہی اللہ، بہت تھا سبحان اللہ، کہ اس بارگاہ کا جو ادب ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے، اور وہاں پہ ہم انشاءاللہ مناقب، اور ہم نے اپنی عقیدتیں ہی پیش کرنی ہے اس بارگاہ میں، اور آپ لوگوں کی محبتیں شامل حال رہیں گی۔ کوئی آپ کا میسیجز وغیرہ مجھے آپ لوگوں کے ملتے رہتے ہیں، تو کوئی بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے بڑے ہی پیارے اور خوبصورت چہرے کے ساتھ ہستی مسکراتی شخصیت، یقیناً میں نام نہ بھی لوں تو آپ ناظرین پہچانتے ہوں گے، علامہ حفیظ اللہ سرورتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے جناب۔ جی بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو سلامت۔ کیسے دن گزر رہے ہیں؟ دن ماشاءاللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ جی۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، آپ بارہا زیارت کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے کوہ نور ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ بھی بہت مرتبہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کے دن خاص طور پہ ہماری دعوت کو قبول فرماتے ہوئے آپ تشریف لائے، خوبصورت انداز اور اپنے انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ سب کے، ہم سب کے محبوب محترم حضرت علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ قبلہ، آپ کا بھی بہت بڑی مشکور ہیں ہم پوری ٹیم کے جانب سے آج کے موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ، جس طرح حافظ صاحب نے بتایا ہے، اور حافظ صاحب نے اپنی عقیدت اور اپنی محبت میں وہ جملہ کہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری گفتگو کا جو لب لباب ہے، اگر وہ مقام سیدہ پر یوں ہی کہہ دیں کہ ہم ادب کیا ہے اور مقام کیا ہے، تو یقیناً اسی پر ساری بات اختتام ہوتی ہے۔ خوبصورت گفتگو انشاءاللہ ہم آج کے
پروگرام میں اپنے علماء سے انشاءاللہ جس طرح حافظ صاحب نے بتایا ہے، حفیظ اللہ سہروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا حافظ صاحب کہ علامہ صاحب سے ہی گفتگو کا حفیظ اللہ صاحب سے آج کے پروگرام کے حوالے سے آغاز کیا جائے، اور اس خوبصورت تو آج صرف آپ کو مناقب سنانے والا ہوں. اچھا ماشاءاللہ، باقی جتنی گفتگو کرنی چلیں ہے انشاءاللہ آپ نے علامہ صاحب سے کرنی ہے. یقیناً وہ بھی آپ کا حصہ. اس بارگاہ میں صرف جو ہے وہ نذرانہ عقیدت وہ پیش کروں گا، اور محبت بھری جو گفتگو ہے آج میں سنوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا یہ بھی خاصہ ہے ذکر پاک، تو انشاءاللہ مناقب بھی انشاءاللہ یقیناً ہم آپ سے سنیں گے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سنیں گے. اس جملے کے ساتھ ہم آج کے ٹاپک کے جانب بڑھتے ہیں. آیات و احادیث کا مرکز ہے ادب سے. آپ کے جملے سے ہی ایک جملہ ہے، آیات و احادیث کا مرکز ہے ادب سے، یہ بارگاہ سیدہ زہرا ہے ادب سے، یہ بارگاہ سیدہ زہرا ہے ادب سے. حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کے جانے بڑھتے ہیں، اور عظمت سیدہ، مقام سیدہ سب سے پہلے ہم چاہیں گے اس پر اپنی گفتگو کا آغاز کیجئے، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ. بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت انداز سے آج کی جو سحر ہے اس کا آغاز کیا ہے. تو میں بھی ایک شعر سے اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے جو ذکر آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، آہا واہ 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 واہ، سبحان اللہ. جو ذکر آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے گا وہ جنت میں محسوس نہیں ہوتا. واہ واہ سبحان اللہ. جو مانگنا ہے تو مانگ مدینے سے، آہا جو مانگنا ہے تو مانگ مدینے سے، طیبہ کا گدا کوئی مایوس نہیں ہوتا. ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کا دن یقیناً جس طرح نور سلطان صاحب نے کہا ادب و احترام، تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ تعظیم فاطمہ میں اگر ہماری حاضری بھی قبول ہو جائے تو اس سے بڑی کو اور عبادت نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس تعظیم اور ادب و احترام کے علاوہ اور کچھ ہے کیا؟ اگر اس گھرانے کا ہم صحیح معنوں میں ادب و احترام ہی کر لیں، تعظیم ہی کر لیں، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور دیکھیں جو ہمارے قاری صاحب نے تلاوت فرمائی ہے سورۃ شورى کی جو آیات مقدسہ پڑھی ہیں، اس میں ایک آیت جو پڑھی تھی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کسی سوال پر کچھ نہیں مانگا میرے مصطفیٰ نے، کچھ نہیں مانگا. آپ نے جتنی بھی تبلیغ کی ہے، جتنا بھی رحمت برسائی ہے، نہ مکہ والوں سے نہ مدینہ والوں سے. مانگا کیا ہے؟ اپنی قرابت کی محبت. الا المودۃ فی القربى. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب حکم رب کا ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے. فرمایا محبوب اعلان میرا ہے، فرمان میرا ہے، حکم میرا ہے، لیکن زبان تمہاری سے نکلنا چاہیے. فرمانا تم نے ہے، حکم تم نے دینا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس سے میں کوئی اجرت حاصل نہیں کرتا، لیکن جو میری آل ہے اس سے پیار ضرور کرنا، میری آل سے محبت ضرور کرنا. تو آج کا دن یقیناً سیدہ کائنات کے ساتھ جو منسوب کیا گیا ہے، اور آپ کے یوم وصال ہے 3 رمضان مبارک، جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر ہی اس زبان سے کر لیں کہ جنہوں نے خود فرمایا ہو اپنی اماں جان سے کہ اماں جان میں نے آخری اپنا غسل خود کر لیا ہے، دوبارہ میرے رخصت ہونے کے بعد میرے لباس کو بھی کوئی ہاتھ نہ لگائے، میرے لباس کو بھی نہ کوئی کھولے، میں نے غسل خود کر لیا ہے، اس کے بعد غسل نہیں ہے. اور پھر سیدہ کائنات جن کی پرورش حضور کے اعلان نبوت، پہلے سال آپ کی ولادت ہے، اور پوری حضور کی 23 سالہ پیریڈ میں سیدہ کائنات نے اپنے ابا جان کی ایک ایک چیز کا مشاہدہ فرمایا ہے، ایک ایک انداز کو دیکھا ہے. 23 سال اپنے ابا جان کی زندگی کے ساتھ گزارے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ 3 سال
وہ جو شیب ابی طالب میں آپ نے گزارے ہیں، جو پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی جس میں ایک پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، اور باہر دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سارے پہاڑ تھے، کچھ کھانے کو سامان نہیں تھا، باہر پہرے دار بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدہ کائنات اپنے ابا جان کے ساتھ تھی۔ وہ 3 سال بھی دیکھے ہیں سیدہ کائنات نے۔ اور پھر جس وقت سیدہ کائنات کی ولادت ہوتی ہے تو نور سلطان صاحب یقین کریں کہ وہ جو ہم آیات پڑھتے ہیں نا کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ جاءکم من اللہ نور، کہ میں نے میری طرف سے میرا محبوب جو ہے وہ نور بن کے آیا ہے، میں نے نور بنا کے بھیجا ہے۔ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، کہ ایک نور نکلا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک نور آیا ہوں۔ اب وہی نور فرما رہا ہے کہ یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ نور فرما رہا ہے۔ اور میں ایک روایت کو پڑھ رہا تھا کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بڑے بڑے مکے کے سرداروں کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، اگنور کر دیا تھا۔ بڑے بڑے سردار پیغام بھیجتے تھے شادی کا، لیکن آپ نے ان کو رد فرمایا۔ تو جب سیدہ کائنات کی ولادت کا وقت آتا ہے تو آپ نے پیغام بھیجے، ان سرداروں کی جو بیویاں تھیں، عورتیں تھیں، دائیوں کو بھیجے، لیکن انہوں نے کہا کہ تم نے تو ساروں کو اگنور کر دیا تھا، ہم آپ کے پاس کیوں آئیں؟ آپ اس کیفیت میں، ایک تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بطن میں سیدہ کائنات تھی تو مجھے جنت کی خوشبو آتی تھی، میں خوشبو دیکھی تھی۔ پھر سیدہ کائنات کی جب ولادت کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی رب کائنات نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، اگر قریش مکہ کی دائیاں نہیں آئیں تو دائیوں کا اہتمام میں کر دیتا ہوں۔ اور جس وقت یعنی جس نبی پیغمبر کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے، اور جس پیغمبر نے خود فرمایا کہ میں نور ہوں، اس نور کے جگر کا ٹکڑا جو ہے جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ شہر مکہ سارا نور علی نور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدہ کائنات۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بیٹی کو حضور کی گود میں دیا، حضور نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور جب بھی اپنی بیٹی کے پاس آتے تھے، گھر میں جاتے تھے یا بیٹی کے پاس آتے تھے تو اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، فرمایا مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایسے تو نہیں زہرا کہا گیا، کہ زہرا کا مقصد بھی مطلب یہی ہے کہ یہ جنت کی ایسی خوشبو ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جنت کی خوشبوؤں میں بھی فرق ہے، کیا بات۔ تو یہ بہت اتنی خوشبو ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے تھے۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی جو ہے یہ حضور کی صحبت میں گزاری ہے۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آتا ہے تو آپ نے بیٹی موجود ہے آپ کے پاس، تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ تھوڑی دیر میرے پاس تشریف رکھیں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، کہ میری آخری وقت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کا دیدار کر لوں۔ اور پھر کہا کہ میری ایک وصیت بھی ہے کہ میں نے باقی بیٹیوں کی شادی میں نے کی ہے، اب میرے بعد اس بیٹی کو رخصت آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ میں ایک بات جو ہے وہ میرا ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں آپ سے کروں، تو میں چاہتی ہوں کہ ذرا تھوڑی دیر سائڈ پہ ہو جائیں، میں اپنی بیٹی کو سمجھاؤں۔ تو بیٹی کو کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ جو غار حرا میں جو چادر تھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، میں چاہتی ہوں کہ مجھے کفن کی صورت میں وہ عطا کر دی جائے۔ تو ابھی سیدہ کائنات نے وہ بات اپنے ابا جان سے کر ہی رہے تھے تو خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو بھیج دیا ہے۔ تو یہ چونکہ سارا کچھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، میری خاطر، میری رضا میں سارا کچھ دیا ہے، میں چاہتا ہوں آج جنت سے
ایسا کفن بھیجوں جو کسی اور کو نہ ملا ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے ماشاءاللہ۔ ابتدائی جملوں میں ہی قبلہ نے بہت مختصر تعارف میں رہتے ہوئے، اپنے وقت میں رہتے ہوئے خوبصورت انداز میں گفتگو مقام سیدہ کائنات پر آپ فرما رہے تھے۔ حضرت علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہماری آج کی بہن، ماں اور بیٹی کے لیے جو عظیم کردار مخدومہ کائنات کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ بہت سے عظیم پہلو ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا حیدری صاحب انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اپنے جملوں میں مقام سیدہ کائنات سے۔ بسم اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب سے پہلے میں کوہ نور چینل کا اور آپ کا انتہائی مشکور ممنون ہوں کہ جیسے بھائی حافظ نور سلطان صاحب نے ابتدا میں ہی اتنا خوبصورت جملہ کہہ دیا کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ اکبر، کہ ادب اگر جسم ہو، ادب اگر جسم ہوتا تو سیدہ ہوتی، واہ، اور اگر سیدہ کوئی لفظ ہوتا تو ادب ہوتی۔ آہا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ علم کا اپنا مقام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ علم کا مقام نہیں ہے۔ اللہ نے نبیوں کو فضیلت عطا کی علم کی وجہ سے، اللہ نے ولیوں کو فضیلت عطا کی علم کی وجہ سے، بہت مقام ہے علم کا، لیکن جس علم میں ادب شامل نہ ہو وہ علم بے روح ہے۔ اللہ اکبر، یعنی علم کی روح کا نام ادب ہے اور ادب کی روح کا نام سیدہ ہے۔ آہا، پوری کائنات میں جتنی فصاحت و بلاغت ہے، پوری کائنات میں جتنی ہدایت و رشد ہے، پوری کائنات میں جتنا عرفانیت ہے، روحانیت ہے، وجدانیت ہے، وہ سب کا سب علم کی وجہ سے ہے، اور علم کا مرکز جو ہے وہ ادب ہے، اور ادب کی روح جو ہے وہ سیدہ ہے۔ واہ، اور میں بالکل اس میں کہتے ہوئے کوئی مجھے مذائقہ نہیں ہے کہ میں بڑا خوفزدہ ہو کر انتہائی 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 خوف کے ساتھ کہ وہی والی بات ہے کہ کس ذات کے لیے کون سی زبانیں منتخب کی گئی، ہمارے الہام کی، ہمارے کلام کی، ہمارے فلسفے کی، ہمارے منطق کی وہ جرت نہیں ہے کہ ہم سیدہ کی کنیز جناب میمونہ بی بی فضہ کے فضائل بیان کر سکیں۔ واہ واہ واہ، میں یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں بات کا کہ پوری کائنات کا تعارف جو ہے بھائی ابو بکر صاحب سبحان اللہ، اور جناب حافظ نور سلطان صاحب اور میرے معزز سننے والوں، پوری کائنات کا جو تعارف ہے وہ میرا رسول ہے۔ واہ، یعنی اللہ نے صاف حدیث قدسی میں ارشاد فرما دیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب، میرے محبوب، اگر میں آپ کو خلق کرنا میری نیت یا ارادے میں نہ ہوتا تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی۔ یعنی یہ ساری کائنات جو ہے اب اس کی ڈیٹیل میں جائے تو بہت ہو جائے گا۔ جتنی کائنات ہے یہ صدقہ ہے میرے رسول کی نالائن کا، میرے آقا کے ایک عرق کے پسینے کے قطرے کا، میرے آقا کے نور مطلق کا، یہ پوری کائنات صدقہ ہے۔ یعنی پوری کائنات کا جو تعارف ہے وہ میرا رسول ہے، پوری کائنات کا جو تعارف ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے، اور جو مصطفیٰ کا تعارف ہے وہ زہرا ہے، جو مصطفیٰ کی نسل کا سرنامہ ہے وہ جناب سیدہ ہے، جناب سید، یعنی معدن رسالت بھی کہا گیا۔ سبحان اللہ، بے شک میرے نبی پہ ختم نبوت ہے، قیامت تک کوئی میرے نبی کے بعد نہ نبی تھا، نہ نبی ہے، نہ نبی ہوگا، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ ذات اقدس ہے، وہ آقا زادی ہیں، وہ محترم ہیں، وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، وہ محدثہ ہیں، وہ مفسرہ ہیں، بلکہ وہ سورہ کوثر کی تفسیر ہیں، بلکہ وہ اسلام کی حیات کی تقدیر ہیں، بلکہ وہ عرفانیت کی تدبیر ہیں، وہ اولیاء کی تسبیح ہیں، وہ انبیاء کی منقبت ہیں، وہ میرے رسول کے سجدوں کی تمنا ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ یہ میرے رسول کی نسل کا تعارف ہے۔ اور میں آپ کے چینل کے وساطت سے، علماء کی موجودگی میں، قاریان حفظاء کی موجودگی میں، اپنے عظیم نعت خوان کی موجودگی میں یہ جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں بھائی ابو بکر صاحب، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں جناب آقا شہزادی کونین کی عزت و حرمت پر تو خدا کی قسم کائنات کے سارے منطق مجھے یتیم نظر آتے ہیں، کائنات کے سارے فلسفے مجھے غریب نظر آتے ہیں، کائنات کے سارے علوم سجدہ ریز دہلیز سیدہ نظر آتے ہیں کہ ہم اس آقا زادی کے لیے کہیں تو کیا کہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کیونکہ میں اپنی گفتگو کو مکمل نہیں سمجھتا اگر میں اپنے آقا پہ بات نہ کروں. سبحان اللہ. کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر اپنے مصطفیٰ پہ بات نہ کرے. بے شک. اہل بیت کی عزت ہے تو بوجہ مصطفیٰ، اصحاب رسول کی عزت ہے تو بوجہ مصطفیٰ. اگر درمیان سے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد، ہم ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ سے دور ہوں تو گویا ہم کائنات کی ہر چیز سے دور ہو گئے، ہم خدا سے دور ہو گئے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم شریعت سے دور ہو گئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں تو صفات عالیہ، یوں تو آپ کے مطہرات، یوں آپ کے معجزات، یوں آپ کی عزت جو ہے وہ ہر نبی سے افضل ہے. یعنی باقی نبی ہیں امتوں کے نبی، میرا آقا ہے نبیوں کا نبی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن حافظ صاحب اگر ہم غور کریں اس بات پر کہ میرے آقا کی کوئی ایسی صفت جو آدم سے لے کر کائنات کے آخری آدمی تک کسی میں نہ ہو تو وہ کون سی ہے؟ میرے آقا کی ایک ایسی صفت ہے کہ انبیاء میں وہ نہیں ہے، اوصیاء میں نہیں ہے، اصحاب میں نہیں ہے، تو ہماری تو کوئی جرات ہی نہیں ہے. وہ صفت ہے کہ ہر باپ پہچانا جاتا ہے اپنے بیٹے سے. ٹھیک، یعنی آپ کی نسل چلتی ہے بیٹے سے. واحد پوری کائنات میں میرے آقا رسول اللہ ہے جن کی بیٹی سورہ کوثر کی تقدیر، تفسیر، تدبیر اور عملی تعمیر بن کر آئی. اللہ نے، اللہ کے رسول نے اور علماء حقہ نے اسی لیے جناب سیدہ کو سورہ کوثر بھی کہا ہے. کیونکہ جب کافروں نے تانا دیا تھا نا، اولاد نرینہ نہ تھی، تو کافروں نے تانا دیا نا، تو اب میرے اللہ نے فرمایا میرے حبیب میرے راستے میں قربانی دیتا جا، نماز قائم کر. میں خالق وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو خیر کثیر عطا فرماؤں گا. خیر کثیر سے مراد یہاں نہر نہیں ہے، خیر کثیر سے مراد یہاں پانی نہیں ہے، خیر کثیر سے مراد جناب سیدہ ہے. اور ایسی نسل عطا کی کہ جب تک سیدہ کا آخری بیٹا تشریف نہیں لائے گا عیسیٰ بھی رکیں گے، قیامت بھی رکیں گے. تو جناب سیدہ کی میں چھوٹی سی بات اپنے وقت دامن وقت کو گنجائش رکھتے ہوئے بات کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی نسل کے وجود پر قیامت کا قیام ہو. جملہ ہدیہ کر گیا، جس کے نسل کے وجود پر قیامت کا قیام ہو اسے سیدہ کہتے ہیں. کائنات. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. یقیناً ہم چاہیں گے کہ اسی محبتوں کے سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے منقبت مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں حافظ صاحب نے جو انتخاب کر رکھا ہے، بسم اللہ جی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ہو رہی ہے اور میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں میں غلام فاطمہ ہوں، میں غلام فاطمہ ہوں، مجھے کیا کہے زمانہ، میں غلام فاطمہ ہوں، مجھے کیا کہے زمانہ، میں غلام فاطمہ ہوں، میں غلام فاطمہ ہوں، مجھے کیا کہے زمانہ، ہے تیرا پٹا گلے میں، ہے تیرا پٹا گلے میں، میری زندگی شہانہ، ہے تیرا پٹا گلے میں، ہے تیرا پٹا گلے میں، میری زندگی شہانہ، میں غلام فاطمہ ہوں. بڑی خوبصورت بات کی ہے شاعر نے. میرا دین دے اجازت تو جناب پاک زہرا، میرا دین دے اجازت تو جناب پاک زہرا، تیری سجدہ میری سجدہ ریزیوں کو
کو تیرا ہی آستانہ میں غلام فاطمہ ہوں تیرا در ہے مصطفیٰ کا در مصطفیٰ خدا کا تیرا در ہے مصطفیٰ کا در مصطفیٰ خدا کا تیرے در کا ہوں بھکاری تیرے در کا ہوں بھکاری تیرا در میرا ٹھکانہ تیرے در کا ہوں بھکاری تیرا در میرا ٹھکانہ میں غلام فاطمہ ہوں تو حیا کا آسمان ہے تو ہی دین کا سائبہ ہے تو حیا کا آسمان ہے سیدہ سیدہ تو حیا کا آسمان ہے حیا کا آسمان ہے تو ہی دین کا سائبہ ہے تو عرش فرش کی ملکہ تو عرش فرش کی ملکہ تیرے قدموں میں زمانہ تو عرش فرش کی ملکہ تو عرش فرش کی ملکہ تیرے قدموں میں زمانہ میں غلام مصطفیٰ ہوں تو ناز ہے خدا کا تو ہی مان مصطفیٰ کا تو ناز ہے خدا کا تو ہی مان مصطفیٰ کا تو ہے لاڈلی خدا کی تو ہے لاڈلی خدا کی تیرا رتبہ ہے یگانہ تو ہے لاڈلی خدا کی تو ہے لاڈلی خدا کی تیرا رتبہ ہے یگانہ میں غلام مصطفیٰ ہوں مجھے کیا کہے زمانہ میں غلام مصطفیٰ ہوں تو ہے والی طہارت سیدہ زہرا
تو ہے والی طہارت، تو ہے ملکہ شرافت، تو ہے والی طہارت، تو ہے ملکہ شرافت، تو شہیدوں کی ہے مادر، تو شہیدوں کی ہے مادر، ہے سخی تیرا گھرانہ، تو شہیدوں کی ہے مادر، تو شہیدوں کی ہے مادر، ہے سخی تیرا گھرانہ، ہے والی طہارت یا سیدہ، یا سیدہ، تو ہے والی طہارت، تو ہے ملکہ شرافت، تو شہیدوں کی ہے مادر، تو شہیدوں کی ہے مادر، ہے سخی تیرا گھرانہ، تو شہیدوں کی ہے مادر، ہے سخی تیرا گھرانہ، میں غلام فاطمہ ہوں، مجھے کیا کہے زمانہ، بس میں غلام فاطمہ ہوں۔ ناظرین محترم، خوبصورت منقبت آپ اور ہم سب یقیناً سماعت کر رہے تھے۔ ایک بریک ہمیں یہاں پہ لینی ہے، وقفے کے بعد آپ لوگوں سے انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں رمضان سلطان میں۔ آپ لوگ سحر کی بابرکت گھڑیوں میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر رمضان سلطان سحر کی خصوصی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور حافظ نور سلطان صدیقی کے ساتھ۔ آج کے دن کے حوالے سے جیسے آپ لوگوں کو بتایا گیا اور ماشاءاللہ ہمارے دونوں علماء شخصیات نے بہت خوبصورت انداز میں انتہائی احسن طریقے سے گفتگو عظمت مخدومہ کائنات کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ کی ہے، اور حافظ صاحب خوبصورت کلام ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے، اور بہت خوبصورت اس کے بھی اشعار تھے، اور بالکل ہم موضوع سے ریلیٹڈ آج کی گفتگو کے ساتھ ساتھ اور مناقب بھی مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت۔ اگر آج میں نے یہ دوسری دفعہ یہ کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ، اور ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ میں نے یہ دوسری دفعہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس روانگی کے ساتھ اتنی ماشاءاللہ اس کلام کے اندر ہی، اس نام کے اندر ہی اتنی کیفیت ہے، اور اتنا پیار ہے، اتنی چاہت ہے، اتنی محبت ہے کہ، اور بات وہی آ گئی پہلے کہ وہ ادب والی بات۔ پھر آج میں جب گھر سے نکلا ابوبکر، میں آپ کو بتاؤں تو پہلے 2 دن سے تو ٹرانسمیشن ایسی ہی ہو رہی ہے کہ میں دوسری جگہ سے ٹرانسمیشن کر کے یہاں پہ آ رہا ہوں، تو آج میں باقاعدہ طور پہ اچھے طریقے سے غسل کر کے اور عطر لگا کے میں آیا کہ میں نے آج سیدہ کائنات کا جو ہے وہ آج ان کا
یوم ہے اور اس پہ گفتگو کرنی ہے. ماشاء تو پوری تیاری کے ساتھ محبت کے، یعنی کہ دل میں محبت، گھر سے جب میں نکلا ہوں علامہ صاحب تو اس طرح میں نکلا ہوں اتنی، تو اس کا آج مجھے ابھی نظر آ رہے ہیں جو اشعار پڑھے ہیں نا، الحمدللہ، تو وہ محبت اللہ تعالیٰ یہ اللہ کریم کیفیات قبول فرمائے، اور قبول فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری جو بس ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور جن جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی بھی خواہشات اور ان کی دعائیں قبول فرمائے. جی ہمیں ابھی بریک میں جوائن کیا ہے عرض وطن پاکستان کے ممتاز و محترم ثنا خان. جس طرح بات چل رہی ہے تو میں پہلے یہ بتاتا چلوں، آپ کو جب میں نے فون کیا آج کے پروگرام کے لیے تو آپ کی بھی مصروفیات کہیں اور بھی تھی یقیناً رمضان شریف کے حوالے سے، ٹرانسمیشنز اور جو مختلف ہیں تو، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا دن خاص مخدومہ کائنات کے حوالے سے، تو ہماری بھی خواہش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں اور اسی ذکر سے یقیناً ہم سب بھی مستفیض ہوں. الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. میرے لیے شرف اور عزت اور اعزاز، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی مقام والی بات ہے کہ اس وجہ سے میں جانا چاہوں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور یقیناً آپ نے بھی جو انتخاب کر رکھا ہے کلاموں کا اور بالخصوص مخدومہ کائنات کے حوالے سے، تو حافظ صاحب چاہ رہے تھے کہ وہیں سے مطلب اگر ہو جائے. کہا جیسے انہوں نے آ کے وہ مائک جب چیک کیا جی تو میں نے کہا جی وہیں سے آپ آغاز کریں. میرا بھی بہت پسندیدہ کلام ہے، تو بسم اللہ جناب. کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، کرم کا مخزن سخا کا مرکز، سراپا رحمت سراپا رحمت سراپا عفت سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول زہرا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب
شیرے خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا جناب شیرے خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت تمام حوریں کنیز غلام کے سبھی فرشتے تمام حوریں کنیز ان کی غلام ان کے سبھی فرشتے مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت اور ناظرین محترم اس سے بڑا شعر اس غلامی کے لیے اس محبت کے لیے یہ سارے جو ہیں اس در کی خیرات لیے ان کی بارگاہ میں گویا ہیں شعر سماعت کیجئے گا فدا ہے صائم غلام پر درود ان پر سلام پر فدا ہے صائم غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر یہ میری محبت ہے میں ان پڑھ رہا ہوں بلکہ ہم سب کا ایمان ہے کہ یہ شان ہی ایسی ہے ان کی ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا 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 جناب زہرا
زہرا جناب زہرا ودا ہے سائن غلام پر درود پر سلام پر ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا میرا تو دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا سبحان سبحان اللہ، اللہ، کیا سبحان بات، اللہ، کیا بات، ماشاءاللہ جی، خوبصورت آمین آمین آمین، خوبصورت کلام اور خوبصورت انتخاب، یقیناً آقا علیہ السلام کی پاک صاحبزادی اور منقبت کے چند اشعار جناب شہزاد حنیف مدنی صاحب نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، حافظ صاحب نے بھی چند اشعار اس میں پیش کیے، اور اگر مقام اور شان کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو یقیناً مدنی صاحب کے کلام اور حافظ صاحب کے کلام کے اشعار میں ہی آج کی مکمل گفتگو بند ہے، جو مقام سیدہ کائنات آپ نے بیان کیا ہے۔ حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب اور جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں آج کے ٹاپک اور آج کے موضوع کے حوالے سے۔ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور قبلہ جگر کا ٹکڑا جو آپ کو محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا کریم نے فرمایا، اس کی حکمت اور وہ وضاحت جو بیٹی سے محبت اور پیار، یہ دونوں چیزیں میں چاہوں گا کہ آپ ملا کر اگر وضاحت قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں احباب کے لیے۔ دیکھیں سلطانی صاحب کے میرا خیال ہے کہ تاریخ انسانیت میں اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو شاید ایسی کوئی مثال آپ کو ملے گی بھی نہیں، اللہ کیونکہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے اس پروگرام کی ابتدا میں ہی جو تعظیم اور ادب کی گفتگو کر دی گئی، اگر آپ سورۃ احزاب کی آیت تطہیر کا اگر مطالعہ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آیت تطہیر کی روشنی میں چونکہ بے ادبی بھی شرم جاتی ہے، ٹھیک، اور خالق کائنات نے کوئی ایسی نجس چیز، ناپاک چیز آل رسول کے قریب جانے سے بھی اس کو روک دیا اللہ کہ کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی، قیامت تک نہیں جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے، اور اللہ نے بھی اس گھرانے کا ادب اور تعظیم اور سیدہ زہرا کی تعظیم اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ خالق نے خود بھی تعظیم ادب اور فرما دیا ہے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی، کہ محشر کے دن جب سیدہ زہرا آپ معاشر کے دن جلوہ فروز ہوں گی، 70,000 حوروں کے جرمٹ میں آپ جاری ہوں گی، پل سرا سے آپ کا گزر ہو رہا ہوگا، تو خالق کائنات فرمائے گا کہ آج سیدہ کائنات کا گزر ہو رہا ہے، جتنے لوگ ہیں وہ ساری اپنی گردنیں اور اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ یعنی اس کے باوجود کہ 70,000 حوروں کے جرمٹ میں ہیں، انہیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی مقام ادب اور تعظیم یہ ہے کہ آج سیدہ کائنات کا گزر ہے، آپ اپنے آپ کو جھکا لیں، نظریں جھکا لیں۔ اب دوسرا تعظیم اور ادب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب بیٹی گھر میں آتی تو حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، یہ بھی تعظیم ہے، یہ بھی ادب ہے۔ تو آیت تطہیر کی روشنی میں
کوئی ناپاک چیز اس گھرانے کے قریب جا ہی نہیں سکتی ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بے ادبی جو ہے وہ بھی شر میں جاتی ہے، وہ بھی شر میں ہے، وہ بھی ناپاکی میں ہے۔ تو کوئی بے ادبی اور کوئی بے ادب شخص جو ہے وہ تو ان کا ذکر کر بھی نہیں سکتا ہے۔ ان کا ذکر بھی با ادب انسان کرے گا، با ادب انسان ان کا ذکر کرے گا، کیونکہ شر تو ان کے قریب سے گزر نہیں سکتا ہے۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کی جو شان اور جو مقام ایک مقام پہ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا میری بیٹی آپ بڑی کمزور ویک نظر آ رہی ہیں۔ تو عرض کیا ابا جان کہ 3 دن سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیٹا 3 دن سے آپ کے ابا جان نے بھی نہیں کھایا ہے۔ پھر ایک مقام ایسا آ گیا کہ مولا کائنات جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور پوچھا کہ کچھ ہے گھر میں؟ تو کہا اے میرے مالک، اے میرے شوہر، 3 دن سے کچھ ہے ہی نہیں ہے، فاقہ کشی میں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں تو فاقہ کش ہوں، میں تو فاقہ میں رہتا ہوں، تو آپ کیا سوچیں گی کہ علی کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، میں جاتا ہوں کچھ لے کے آتا ہوں۔ تو سیدہ کائنات نے آگے سے کہا کہ حضور آپ رک جائیں، جب میری رخصتی ہوئی تھی تو میرے ابا جان نے مجھے ایک بات سمجھائی تھی کہ فاطمہ مجھے شرمندہ نہ کرنا، علی کے سامنے کوئی مطالبہ نہ رکھنا، علی کو تنگ نہ کرنا۔ تو یہ دونوں ایسے نفوس قدسیہ ہیں، مولا کائنات اور سیدہ کائنات زہرا سلام اللہ علیہا، یہ دونوں کی پرورش ابتدا سے لے کے میرے مصطفیٰ کی گود میں ہوئی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہوئی ہے، دونوں کی پرورش حضور نے کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ نسل انسانیت میں ایسا کوئی جوڑا بھی آپ کو خوبصورت نہیں ملے گا۔ مولا کائنات کی پرورش مصطفیٰ کر رہے ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پرورش مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور ایک کی عمر 15 سال ہے، ایک کی عمر 21 سال ہے۔ یہ ایسا جوڑا کہ جس کی رخصتی مصطفیٰ کرتے ہیں، جس کا نکاح مصطفیٰ کرتے ہیں، اور جب نکاح کا وقت آتا ہے تو خالق کائنات نے فرمایا جبریل کو بھیجا کہ محبوب زمین پر مصطفیٰ نکاح کر رہے ہیں، آسمانوں پہ میں اس کا نکاح کر رہا ہوں۔ یہ کیسا جوڑا ہوگا جن کا نکاح بھی خالق کائنات اپنے ملائکہ کے جرمٹ میں نکاح بھی کر رہا ہے۔ تو ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، یہ جو جوڑا ہے ایسا جوڑا نہیں ملے گا۔ اور پھر ان کا ادب، ان کی تعظیم، ان کا احترام جو ہے یہ بے ادب تو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسے با ادب جو ہے انسان وہی کرے گا تعظیم ان کی جس کے اندر کوئی حلالیت کی صورتحال موجود ہے، اور جو ان کا احترام و ادب کرے گا اس گھرانے کا، میرا خیال ہے کہ اس کا محشر کے دن بھی ادب ہوگا، اور اس کائنات کے اندر انسان، نسل انسانیت بھی اس کا ادب کرے گی۔ آپ کا پورا گھرانہ، پورا شجرہ پڑھ لیں کہ جس نے ادب و احترام کیا ہے، جس نے تعظیم کی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے نبی ہیں، لیکن ہمارے نبی تو سارے نبیوں کے نبی ہیں۔ اور جب سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں تو حضور استقبال کرتے ہیں، جب حضور سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں تو سیدہ کائنات کھڑی ہو کے اپنے ابا جان کا احترام کرتی ہیں، استقبال کرتی ہیں۔ تو اس لیے سیدہ کائنات کا میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا نقطہ نظر ہے، آج کا ہمارا جو مرکز اور محور ہے، وہ صرف اگر تعظیم اور ادب کے دائرے میں ہی ہم رہ جائیں کہ جب اس گھرانے کا ذکر ہماری زیر لب، بالائے لب، اگر کوئی بھی لفظ آ جائے، کوئی بھی ان کا تصور آ جائے، تو ہم ہاتھ باندھ کے ان کی بارگاہ میں اگر جھک جائیں تو میرا خیال ہے اس سے بڑی اور کوئی عبادت اور ریاضت نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت ماشاءاللہ۔ اور جناب علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے اپنی خوبصورت گفتگو میں ہی رہتے ہوئے، وقت کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہوئے، اپنا پیغام بھی ہم سب کی جانب سے، بلکہ ہم سب کا پیغام اور اس بارگاہ میں جس ادب کا مقام ہے وہ آپ نے اپنے الفاظ میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ پیش کیا ہے۔ کرامت عباس صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور جس طرح قبلہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم تعظیم میں ہی رہیں آج کے اس حوالے سے تو یقیناً، اور بس میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ آپ ہی کی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، جس کی آپ نے بات کی حفیظ اللہ صاحب نے کہ کائنات کا وہ سب سے حسین جوڑا، اگر کچھ بات اس حوالے سے بھی ہو جائے تو بسم اللہ ہم چاہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، ایسے تسلسل بھی باقی رہے گا اور عشق کا سفر بھی کہیں سے منقطع نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی 4 آیات کریمہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، سورہ والنجم کی جو پہلی 4 آیات کریمہ ہیں، اور جو آشقان نے ترجمہ کیا ہے، فاسقان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا. اسی پہ تھوڑی سی بات ہوگی. بسم اللہ. قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا. اب انسان کا چلنا کمال ہے، اڑنا نہیں. ستارے کا چمکنا کمال ہے، گرنا نہیں. ٹھیک. یہ لا آف نیچر ہے. اب ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم اللہ سے سوال کریں، ادب سے ہاتھ باندھ کے گزارش کر سکتے ہیں میرے پاک اللہ جب تک یہ ستارہ چمک رہا تھا آپ کے قسم کی منزل پہ نہیں آیا، جب ٹوٹ گیا تو قسم کی منزل پہ کیسے آیا؟ جناب سیدہ کے نکاح پاک کے لیے ظاہر ہے جو رحمت للعالمین کی رحمت ہو، واہ، اس سے آگے کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہمیں ادب میں رہ کے گفتگو کرنا ہے، سبحان اللہ، تو میرے پاک نبی جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر نطق بھی نہیں کرتے. تو میرے خالق نے فرمایا کہ میرے حبیب اب اپنے سر پہ نہ لے، آپ اعلان کر دیں کہ جہاں ستارہ اترے گا وہاں فاطمہ کا عقد ہوگا. اللہ. تو یہ جو ستارہ اترا دہلیز ابو طالب علیہ السلام پر، یعنی جناب علی علیہ السلام کے پاکیزہ گھر پر جو تسبیح فاطمہ بھی ہے، تو وہاں پر اللہ ارشاد فرما رہا ہے قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جوڑے کا نکاح انسانوں کی مرضی سے نہیں، رحمان کی مرضی سے ہوا ہے، رحمان کے حکم سے ہوا ہے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین عمل سے ہوا ہے. سبحان اللہ. اب چلتے ہیں ادب کا. بھائی شہزاد حنیف مدنی نے جتنی خوبصورت نعت پاک پڑھی، ہدیہ منقبت پیش کیا، بھائی حافظ نور سلطان صاحب نے جو رنگ بنایا، اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم جیسے ناچیز لب کشائی کریں. اتنے حسین ثنا خوانی کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. بہرحال ایک کرینہ ہے، گداگری ہے، اس میں کشکول لے کے میں شامل ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. سیدہ کس ذات کو کہتے ہیں؟ سیدہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کا بابا صاحب درود ہو، جن کے شوہر نامدار بھی صاحب درود ہو، ٹھیک، جو خود بھی صاحب درودہ ہو اور جن کے بچوں پہ بھی درود ہو. واہ. ہر گھر طرف سے جس گھرانے پر اللہ ایک لمحے کے لیے درود ساکت نہ کرے، اس عظمت حرمت کو سیدہ اور سیدہ کی اولاد کہتے ہیں، سبحان اللہ. سیدہ کا اجداد کہتے ہیں، سیدہ کا شوہر نامدار کہتے ہیں. دوسری طرف آئے تو بابا سید الانبیاء، ہائے ہائے، بابا سید الانبیاء، شوہر سید الاولیاء، یعنی بابا ہیں تو نبیوں کے سردار، شوہر نامدار ہیں تو ولیوں کے سردار، بیٹے ہیں تو جنت کے جوانوں کے سردار، خود ہیں تو سیدۃ نساء العالمین. تو مجھے جملہ کہنے دیجئے ان غریب لبوں کے ساتھ، ان کمزور ہاتھوں کے ساتھ، مجھے جملہ کہنے دیجئے. آج سیدہ کی پاک شان، سیدہ کی پاک نالین کی اڑتی ہوئی دھول کے ذرے کی قسم مجھے کہنے دیجئے جناب ابو بکر سلطانی صاحب، حافظ سلطان صاحب، شہزاد حنیف مدنی صاحب، قبلہ علی سہروردی صاحب، مجھے کہنے دیجئے جس کے گھرانے کے، جس کے صحن میں کائنات کی ساری سرداریاں مجسم ہو جائیں، اس سیدہ کو بطول کہتے ہیں. پوری کائنات کی سرداریاں جس کے صحن میں مجسم ہو جائیں اسے بطول کہتے ہیں. اور میں قبلہ کے جملے سے ایک جملے کا استفادہ حاصل کرنا چاہوں گا. دیکھیے قرآن میں جناب مریم کو بطول کہا گیا، جناب مریم کو اصطفیٰ کہا گیا، بطول کہا گیا. بہت بڑی عزت کی مالکہ ہیں جناب سیدہ مریم، جو روح اللہ کی پاک والدہ محترمہ. ہم جاہل نہیں ہیں کہ سیدہ کی شان بڑھانے کے لیے ہم کسی نبی کی پاک والدہ محترمہ کی نعوذ باللہ من ذالک، ہاں شان کا شان سے تقابل ہوتا ہے، نجاست کا شان سے کبھی تقابل نہیں ہوتا. جناب مریم سلام اللہ علیہ ہمارے کروڑوں سلام، بہت بڑی عزت کی حامل ہے، بہت بڑی عزت کی مالک ہے، صدیقہ ہے، اپنے دور کی جو نساء ہیں ان میں سے اصطفیٰ کی ہوئی ہے، بطول ہے. جناب سیدہ بھی بطول ہے. اب انسانی ذہن کا ایک سوال ہے جناب حافظ صاحب قبلہ کعبہ، انسانی ذہن کا ایک سوال ہے. اگر یہ کہا جائے یہ بھی میجر صاحب ہیں، یہ بھی میجر صاحب ہیں، ٹھیک، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ دونوں منصب میں برابر ہے. اب میں جب کہہ رہا ہوں مریم بھی بطول ہے، سیدہ بھی بطول ہے، تو ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دونوں عصمت میں برابر ہیں. نہیں بھائی، شہید اختر چنوٹی کا ایک شعر آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. وہ فرما رہے ہیں کہ مریم کا فاطمہ سے کیسا موازنہ، لفظ مقابلہ نہیں ہے، کچھ لوگ مقابلہ پڑھتے ہیں. مریم سے فاطمہ کا کیسا موازنہ، مریم ہے عابدہ عبادت ہے فاطمہ، مریم ہے عابدہ عبادت ہے فاطمہ. اب جب تک لفظ بطول کی چھوٹی سی تشریح نہیں ہوگی مقام عصمت سمجھ میں نہیں آئے گا. بطول اس بی بی کو کہتے ہیں، اس شہزادی کو کہتے ہیں، لفظوں کا غریب ہوں مجھے معاف کیجئے گا، کہ جسے وضو کے لیے پانی کی ضرورت نہ رہے،
जो गुस्ल के मामलात से पाक हो, लेकिन अल्लाह हाय हाय अल्लाह हाय हाय अल्लाह जिसे नमाज के लिए वजू की जरूरत ना रहे, जो गुस्ल के मामलात से पाक हो, लेकिन चूंकि रसूल अल्लाह की शहजादी हैं, खातिमुन नबीन की शहजादी हैं, साहिब शरीयत नबी की शहजादी हैं, वारिस शरीयत नबी की शहजादी हैं, हुर्मत कायनात के वारिस की बेटी हैं, इसीलिए निफाद शरीयत के लिए जाहिरी तौर पर ये सब किया कि वजू भी किया। अब आते हैं बात की तरफ। बतूल उस बीबी को कहते हैं जिसके करीब एक लम्हे के लिए भी, जैसे अल्लामा साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया, अल्लाह उनके जिंदगी में दर्जात फरमाए, बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि जो नजिस है वो उनके करीब नहीं आ सकता, कोई भी दुनिया की नजासत इनके करीब नहीं आ सकती। मैं आपकी जुमला हदिया कर रहा हूँ आज की गुफ्तगू के हवाले से, लेकिन बड़ा जुमला बारीक है और नफीस जुमला है, और वो ये है कि जब कोई नजासत इनके करीब नहीं आती, बतूल उसे कहते हैं जो जिंदगी के एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में भी नाउज़ु बिल्लाह सोच भी ना हो कि ये बीबी कहीं दुनियावी मामलात में आएगी। मैं जुमला कह गया, ये दुनियावी मामला, ये बशरी तकाज़ों में आएगी, उसे बतूल कहते हैं। तो फिर मुझे जुमला मदनी साहब कहने दीजिए ना कि बगैर शोहर के रूहुल्लाह की माँ होकर बतूल होना और बात है, अली की ज़ौजा होकर, हसनैन की माँ होकर, जिंदगी के हर लम्हे में बतूल रहना और बात। सुभान अल्लाह, क्या बात है। माशाअल्लाह जी, खूबसूरत गुफ्तगू हमारी जारी है मखदूमा कायनात के हवाले से। और इतनी खूबसूरत जी बिस्मिल्लाह, मेरा दिल कर रहा हूँ बकर के दो शेर मैं पढ़ूँ। जी आप पढ़ें। और हमारे पास टाइम भी उतना है, उसके बाद शहजाद साहब साथ ही मनकबत पेश करें। और मेरे भी दो शेर मैं हाजिरी लगा। बिस्मिल्लाह। तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, फातिमा मुहसिने अली है फातिमा, मुहसिने अली है फातिमा, फातिमा सैयदा मुहसिने अली है फातिमा, मुहसिने अली है फातिमा। में खदीजा कहती थी, लाड 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 में खदीजा कहती थी, रब की लाडली है फातिमा, रब की लाडली है फातिमा, सैयदा फातिमा, रब की लाडली है फातिमा, रब की लाडली है फातिमा। आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा, आए गए हसर बवक्त ज़ोहर पड़ रही है फातिमा,
ظہر پڑ رہی ہے فاطمہ آئے گے حسن بوقت ظہر آئے گے حسن بوقت ظہر آئے گے حسن بوقت ظہر ظہر پڑ رہی ہے فاطمہ ظہر پڑ رہی ہے فاطمہ روٹی تیرے ہاتھ کی لگی 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 عرش تک گئی ہے فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ سیدہ زاہدہ عابدہ عرش تک گئی ہے فاطمہ عرش تک گئی ہے فاطمہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا مصطفیٰ کو مانگنا پڑا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تب کہیں ملی ہے فاطمہ سیدہ فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ناظرین محترم بریک پہ ابھی ہمیں جانا ہے اور ذکر جان عالمین سیگمنٹ آپ دیکھیں گے جناب حضرت ثاقب رضا مصطفی صاحب کا بریک سے واپس لوٹیں گے انشاءاللہ مہمان ہمارے ساتھ ہیں کلام پاک ہوگا گفتگو رہے گی جاری بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا رمضان ہے سلطان 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 خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ سحر کی خوبصورت نشریات رمضان سلطان اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور حافظ نور سلطان صدیقی کے ساتھ اور الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 3 رمضان المبارک کی سحر جو ہم لوگ اختیار کر چکے ہیں شہر لاہور اور اس کے گرد نواح میں یقیناً اذان فجر کا وقت ہوا اور اس کے بعد آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے آج کے دن کے حوالے سے خوبصورت گفتگو بھی ہمارے علماء سے ہماری جاری ہے اور اسی میں منقبت بھی کلام بھی چند اشعار منتخب اشعار جو حافظ صاحب نے آج ان کا انتخاب کر رکھا ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو یقیناً اب بھی خوبصورت منقبت ہے تو ہم چاہیں گے بسم اللہ آپ مخدومہ کائنات کی بات کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا ہمیں کافی سہارا سیدہ کا ہمیں کافی سہارا سیدہ کا ہمیں کافی سہارا سیدہ کا لکیریں ہو گئی قسمت کسی دی لکیریں ہو گئی قسمت کسی دی
اسم جب بھی پکارا سیدہ کا، اسم جب بھی پکارا سیدہ کا، ہمیں کافی سہارا سیدہ کا، ہمیں کافی سہارا سیدہ کا۔ جسم ہے ہی نہیں قرآن جاری، جسم ہے ہی نہیں قرآن جاری، ہے نیزے پر دلارا سیدہ کا، ہے نیزے پر دلارا سیدہ کا، ہمیں کافی سہارا سیدہ کا۔ تمامی عمر نہ سر کو اٹھاؤں، تمامی عمر نہ سر کو اٹھاؤں، ملے درگر دوارا سیدہ کا، ملے درگر خدارا سیدہ کا، ملے درگر خدارا سیدہ کا۔ ابو بکر حاصل کلام شعر۔ خدا نے سب جہانوں کو بنا کر، خدا نے سب جہانوں کو بنا کر، خدا نے سب جہانوں کو بنا کر، صرف صدقہ اتارا سیدہ کا، صرف صدقہ اتارا سیدہ کا، صرف صدقہ اتارا سیدہ کا، ہمیں کافی سہارا سیدہ کا۔ شیرازی باغبانی ہے علی کی، شیرازی باغبانی ہے علی کی، بہت گلشن پیارا سیدہ کا، بہت گلشن پیارا سیدہ کا، ہمیں کافی سہارا سیدہ کا، ہمیں کافی سہارا سیدہ کا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، منقبت آپ سب اور ہم یقیناً سماعت کر رہے تھے حافظ نور سلطان صدیقی صاحب۔ آج چونکہ گفتگو مکمل مخدومہ کائنات پر ہے تو مناقب کا بھی انتخاب اسی حوالے سے اس پاک بی بی کی بارگاہ میں کیا گیا۔ مخدومہ کائنات کے ذکر کا صدقہ پروردگار عالم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ اور جس طرح ہمارے علماء سے آج کے پروگرام میں گفتگو ہے، اور یہ وقت جو ہے وہ بہت مختصر ہے اس پاک ہستی کی گفتگو کے لیے، یقیناً جس طرح سرکار علامہ کرامت عباس حیدری صاحب اور جناب علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب اپنے اپنے انداز میں گفتگو اس پاک سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، مالک ان کی بھی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مزید آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اور وقت بھی مختصر ہے، ہم چاہیں گے کہ اس وقت میں رہتے ہوئے جو کچھ ہمیں مزید مل جائے اپنے علماء سے اور اس پاک گھرانے کا جو ذکر ہو جائے، اور جس طرح جناب حیدری صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور وہی چیزیں میں چاہوں گا کچھ علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب سے ہی، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ اور پاک سیدہ جو کائنات کا حسین جوڑا جیسے جہاں پر قبلہ نے گفتگو کی ہے۔ بالکل یہی میں وہ ایک شعر میں نے پڑھا تھا، جی بسم اللہ۔ کہ روٹی تیرے ہاتھ کی لگی، ہاں عرش روٹی تیرے ہاتھ کی لگی، عرش پر گئی ہے سیدہ۔ سبحان اللہ۔ تو اسی کا ذرا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے شعر کا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کے ساتھ دیکھیں۔ آج کی جو ہماری خواتین ہیں جی، ہم بڑے بڑے جب ہماری رخصت ہوتی ہیں بیٹیاں بہنیں، بڑے بڑے جہیز دیتے ہیں بڑا بڑا، لیکن ایک تو ہم ان کی تربیت بھی نہیں کرتے، انہیں ایڈوائس بھی نہیں کرتے، انہیں وصیت بھی نہیں کرتے اور انہیں نصیحت بھی نہیں کرتے۔ اللہ
یہ جو ہمیں والدین کو اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے رخصت کرتے ہوئے الوداع کرتے ہوئے دوسرے گھر کو آباد کرنے کے لیے نصیحت وصیت کرنی چاہیے، وہ پہلو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ کے ابا حضور نے جب اپنی ازواج کو فرمایا کہ اس بیٹی کو آج ہم نے رخصت کرنا ہے، آج علی کے گھر میں اس کو بھیجنا ہے، نکاح کے چند دن بعد جب رخصتی ہوتی ہے تو امام الانبیاء نے اپنی بیٹی کو سب سے پہلے جہیز تو جو تھا، جو اس وقت حالات کے مطابق جو حضور کے پاس تھا، اور آج بھی میرا خیال ہے کہ ماں باپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی بیٹی کو نہ دیں، اپنی بساط سے زیادہ اپنی بیٹیوں کو لوگ دیتے ہیں۔ حضور نے بھی دیا جتنا حضور کے پاس تھا، اپنی بیٹی کو دیا، لیکن اس کے ساتھ جو تربیت فرمائی ہے اور جو وصیت کی ہے حضور نے فرمایا کہ بیٹی آپ نے علی کو کسی صورت تنگ نہیں کرنا، اللہ علی مجھے آپ کی شکایت لے کر نہ آئے، علی پیار اور محبت لے کے آئے، لیکن شکوہ علی کی زبان پہ آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو ہماری روایات میں ہے کہ سرکار مدینہ رحمت للعالمین حضرت سیدہ کائنات روٹیاں اپنے ہاتھ سے بناتی تھی۔ گھر کا جتنا کام ہے، جو سلطان صاحب نے کہا، گھر کا جتنا کام ہے وہ سیدہ کائنات اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، چکی میں آٹنا پیسنا، برتن دھونے، تنور میں روٹیاں لگانا، یہ سارا جتنا کام تھا گھر کا وہ سیدہ کائنات خود کرتی تھی۔ آج کی بیٹیوں اور بہنوں کو دیکھنا چاہیے تعظیم فاطمہ سمجھ کے اپنے گھر کا کام کر لیا کریں کہ ہم پیار تو کرتے ہیں، ہم محبت تو کرتے ہیں سیدہ کائنات سے، سیدہ کائنات نے تو اپنے ہاتھ سے سارا کام کیا ہے۔ تو جب تھکاوٹ ہو جاتی، تھک جاتی، تو ایک دن مولا کائنات نے جب دیکھا صورتحال کو تو آپ نے کہا کہ آپ بہت کام کرتی ہیں گھر میں، تو میں چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے پاس غلام اور کنیزیں آتی رہتی ہیں، آپ جا کے ابا جان سے گزارش کریں کہ چلیں ہمیں کوئی غلام یا کنیز دے دیں، چلیں جو گھر کا کام چھوٹا موٹا جو ہے وہ کام کر لیا کرے۔ اب دیکھیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مولا کائنات کے حکم کی تعمیل میں نکلی، اللہ کہ حکم کس کا ہے؟ میرے شوہر کا ہے۔ نہیں بھی چاہ رہی تھی کہ میں کیسے جا کے ابا جان کو کہوں، لیکن پھر بھی مولا کائنات کا حکم تھا، اس کی تعمیل میں جب گئی ہیں حضور علیہ السلام کے گھر میں تو حضور موجود نہیں تھے، اما جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں، تو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جانے لگی تو اما جان نے پوچھا بیٹا پریشان ہو، کوئی کام تھا، کوئی بات کرنی تھی؟ ہاں میں نے بات کرنی تھی، اور یہ بات ہے میرے ابا جان تک پیغام پہنچا دینا، اور یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ مولا علی کی طرف سے ہے کہ کوئی اگر کنیز یا غلام مل جائے۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور تشریف لائے تو سیدہ کائنات کا پیغام دیا، تو حضور سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر گئے اور جا کے پوچھا کہ بیٹا آج کل دیکھیں نا، ہم ایک ایک ان کی بات کو اگر ہم کمپیریزن کریں آج کے اس معاشرے کے ساتھ، آج تو لوگ اگر کوئی بات کر دیتا ہے تو وہ دوسرے کو پوچھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ اسی پہ یقین کر کے جا کے لڑ پڑتا ہے۔ ایسے حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جا کے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا کیا یہ بات سچ ہے کہ تو نے یہ بات کی ہے؟ ابا جان ہاں میں نے کی ہے، لیکن یہ بات میں نے صرف کی ہے، یہ حکم علی کا ہے۔ اچھا، مجھے مولا کائنات نے یہ کہا تھا کہ آپ ابا جان، میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کی ہے، لیکن میں اس کنیز اور غلام سے زیادہ خوبصورت آپ کو ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، وظیفہ دے دیتا ہوں، اور وہ وظیفہ کہ آپ وہ پڑھ لیا کریں، آپ کو کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ وظیفہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات کو عطا فرمایا کہ بیٹا یہ وظیفہ ہے، یہ پوری امت کے لیے وظیفہ ہے۔ آج بھی ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو یہ سنت فاطمہ بھی ادا ہوتی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ادا ہوتی ہے۔ تو اس لیے
اس لیے کہ آج کی خواتین کو چاہیے کہ اگر سیدہ کائنات سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، اللہ اتنا خوبصورت حسین و جمیل جوڑا کائنات میں آپ کو ملے گا نہیں۔ اگر وہ گھر میں اپنا سارا کام خود کرتے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، کیا بات، سارے کام کیے ہیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو ان کی تعظیم ہے، ان کا ادب ہے، وہ نصیب فرما دے۔ اور اگر ہماری آج کی عورت جو ہے وہ سیدہ کائنات کے نقش قدم پہ چل جائے اور تعظیم فاطمہ سمجھ کے اپنے گھر کا کام، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے گھر کا کام کرے تو میرا خیال ہے گھر کا سارا حسن جو ہے اس میں اور بڑھ جاتا ہے، اور جتنی مشکلات ہیں گھروں میں، جتنی پریشانیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائے گی، کیونکہ بے ادبی جو ہے نا یہ گھر کو تباہ کرتی ہے۔ وہ شوہر بے ادبی کر رہا ہو یا بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کر رہی ہو یا بچے نافرمانی، نا اتفاقی بے ادبی جو ہے یہ گھر کے حسن کو خراب کرتی ہے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، اور یہیں سے ہم جناب علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور اسی کو مزید آگے بڑھائیں گے گفتگو کو، اس عظیم پہلو کو دیکھتے ہوئے جس طرح قبلہ نے فرمایا ہماری آج کی خواتین کے لیے، اور بالخصوص سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، مطلب وہ بیٹی بن کر رہیں تو پھر اس مقام کے حوالے سے، اور وہ جو تعظیم آپ نے اپنے بابا جان سے سیکھی، اور پھر اگر آپ بیوی بن کر آئیں مولا کائنات کی بارگاہ میں تو وہ بھی وہ جو سارے معاملات اس حوالے سے رہے، تو ہماری آج کی بہن بیٹی جو ماں ہے ان کے لیے جو خوبصورت پیغام آپ کی سیرت سے ملتا ہے اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے۔ ماشاءاللہ بڑی سیراسل گفتگو ہو رہی تھی۔ جناب ابو بکر سلطانی صاحب، حافظ سلطان صاحب، گزارش یہ ہے کہ ایک بات میں چھوٹی سی وضاحت کرتا چلوں۔ آل محمد، مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب سیدہ کائنات کے گھر میں، پھر میں بھائی کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، اور مولا علی علیہ السلام جو شیر خدا ہیں، سید الاولیاء ہیں، اور سیدۃ نساء العالمین ہیں، اور رسول اللہ کی بیٹی ہیں، جوانان جنت کے سردار کی ماں ہیں، تو ان کے گھر میں فاقے کیوں تھے؟ ایک طرح تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنی عظمت والے، سخاوت، ہاں جی، تو میں نے کہا ان کے ہاں جو فاقے تھے وہ بوجہ بھوک نہیں تھے، بوجہ سخاوت تھے۔ اللہ اکبر، جو آیا وہ تقسیم کر دیا، کیونکہ یہ گھرانہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رکھنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی حافظ خالی کوئی نہ گیا۔ ہاں جی، جس طرح اشارہ فرمایا اللہ آپ صاحب نے، بڑی خوبصورت گفتگو کی علامہ صاحب نے۔ یہ جو روٹی والا مسئلہ ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر کی روٹی عرش پہ گئی، اس کے بارے میں محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے جو تعویلیں پیش کی ہیں کہ جناب جبریل امین، حالانکہ جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ کیا ہے؟ مولانا مودودی چونکہ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا، مولانا مودودی نے بھی، کہ یہ جو جناب جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے سیدہ کے دروازے پر وہ منت کی روٹیاں لینے کے لیے، جو منت مانی گئی تھی، تو جناب سیدہ سے نہیں لی، بی بی فضہ سے روٹیاں وہ لیتے تھے۔ ٹھیک، اور 3 دن جناب جبریل امین تشریف لاتے رہے، بہت مقام ہے جناب جبریل کا، سید الملک ہیں، وہ سردار ہے ملائکہ کے، اور لیکن جب دروازے بطول پر آئے تو فقیر بن کر آئے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نے یہ دریز فاطمہ کو عزت عطا کی کہ خالق نے فرمایا کہ جبریل آپ امین بھی ہو، سید الملک بھی ہو، لیکن میری کنیز کے دروازے پر، رسول اللہ کی پاکیزہ بیٹی کے دروازے پر، میری لاڈلی کے دروازے پر جب جانا ہے تو فقیر بن کر جانا ہے۔ معلوم ہوا اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جب بھی سیدہ کے دروازے پر جانا فقیر بن کر جانا، بادشاہ بن کر نہ جانا۔ اللہ اکبر، یہ گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، سبحان اللہ۔ تو جب 3 دن روٹیاں، تیسرا دن تھا تو جناب جبریل امین نے ایک جملہ کہا کہ فضا، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، کیونکہ آپ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ فقیر کچھ اور چاہیے تو لے لو، کاش آپ مجھے پہچانتی کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے فقیر نہ کہتی۔ تو جناب فضا نے مسکرا کر فرمایا کہ اے جبریل امین، میں جانتی ہوں آپ جبریل ہو، لیکن آپ آگے صدا لگاتے ہو کہ میں فقیر ہوں، جو آپ صدا لگاتے ہو اسی صدا سے پہچانا ہے۔ میں سیدہ نہیں ہوں مگر میں سیدہ کی کنیز ہوں، میں قرآن کے لہجے میں بات کرتی ہوں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کا۔ اللہ، چونکہ دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہے، بالکل مختصر بات کروں گا۔ ابھی علامہ صاحب نے زوجہ اور خاوند کے رشتے پر ایک بات کی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور جناب امیر کائنات، یہ ایک دنیاوی باتیں ہیں، وگرنہ ہمارا ایمان ہے کہ سیدہ ہو اور علی سے شکوہ کرے، یا علی ہو تو سیدہ سے ناراض ہو۔ جن کا نکاح اللہ کے حکم سے یا مصطفیٰ نے نکاح پڑھایا وہ ہماری طرح تو نہیں ہے۔ اچھا،
जनाब अमीर इस्लाम का एक इरशाद पाक है, हर मेरी बेटी के लिए, हर बहन के लिए, हर मोमिन मुसलमान के लिए आज का इस जनाब सैयदा के पाकीज़ा उन्वान के हवाले से एक मैसेज है। क्योंकि मैं उतनी बात करूंगा जितना मेरे इल्म है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबू हाकम इस्ताक है। सुभान अल्लाह। तो मेरे मौला फरमाते हैं कि खबरदार शौहर से कहा अपनी अजवाज को कभी कनीज ना समझना, वगरना कनीज के शोहर कहलाओगे। हाय, बड़ी बारीक बात, अपनी अजवाज को कभी कनीज ना समझना वरना कनीज के शोहर कहलाओगे। और फिर खवातीन से कहा कि खबरदार अपने शोहर को कभी गुलाम ना समझना वरना गुलाम की जौजा कहलाओगे। जो आप अपनी जौजा को कहोगे उसी के शोहर कहलाओगे, और जो वो अपने शोहर को कहलाएगी उसी की जौजा कहलाएगी। लिहाजा ये लफ्जों की जंग, ये तानाजनी, इस पर हमें सोचना है कि हम किन के मानने वाले हैं और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का हमारे लिए पैगाम क्या है। वाह। जनाब सैयदा का इस कौम के दुख्तरान के लिए सबसे बड़ा पैगाम यह है कि अली जैसे शेर खुदा के घर में इतनी साबिरा बनकर रहो, इतनी साबिरा बनकर रहो कि अली मेरे जाने पे इतने रोएं कि शेर खुदा के सारे सब्र के पैमान टूट जाए। और ऐसा ही हुआ कि मेरी बीबी की दुनिया से रुखसती पर जनाब अली अलैहिस्सलाम, भाई अबू बकर सुल्तानी साहब ऐसे रोए हैं कि मेरे मौला की रीश भीग गई आंसुओं से, और ये जुमला कहते हुए नजर आए, ऐ मेरे अल्लाह, मैं अली गवाह हूं फातिमा के हक में कि फातिमा ने हमेशा 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 रसूल की बेटी होने का भी हक अदा किया और मेरी जौजा होने का ऐसा हक अदा किया कि मैं अली अपनी जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी फातिमा का मुतशक्किर रहूंगा, फातिमा का शुक्रगुजार रहूंगा। तो जनाब सैयदा ने मेरी कौम की बेटियों को यह तरस दिया कि अगर अल्लाह ना करे तुम अपने शोहर से पहले चली जाओ तो तुम्हारा शोहर तुम्हारे हक में गवाही दे कि इसने ऐसा हक के कनीजी अदा किया, ऐसा हक के ज़ौजियत अदा किया कि मैं इसका गवाह हूं। आपके जाने के बाद आपका शोहर खुशी ना मनाए, आंखों से रोए। आपकी जिंदगी का मकसद, और ये सिर्फ ज़ौजा के लिए नहीं है, यही शोहर के लिए हुक्म है अल्लाह कि जब तुम्हारी बीवी इस दुनिया से जाए और जब तुम्हारा शोहर इस दुनिया से जाए तो तुम अपने शोहर के हक में ये गवाही दो। ये छोटे छोटे झगड़े, ये छोटी छोटी अनाएं हमें अल्लाह और उसके रसूल से बहुत दूर ले जाते हैं। अल्लाह। मेरी आकाजादी, मेरी सैयदजादी का पैगाम ये है कि जिसकी चक्कियां जिब्रील चलाता है, जिसके बच्चों के झूले मलाइका झुलाते हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो सैयदा हर वक्त महवे आराम रहे। वो सैयदा दुनिया को बताती है कि मैं सैयदुल अंबिया की बेटी हूँ, सैयदा खातून जन्नत हूँ, लेकिन अपने घर के काम अपने हाथ से करती, खुद अपने बच्चों की परवरिश का अंदाज ऐसा है कि जिसके बारे आखिरी जुमला कहा अख्तर चुनियोटी मरहूम ने कि आज हमें करबला में हुसैन इब्न अली का ये जज्बा, हुसैन इब्न अली की ये कुर्बानी, हसन बादशाह की ये सखावत अगर मिलती है तो इसका मरकज और महवर कौन है कि दोस्तों सलाम करो झुक के ज़हरा के आस्ताने को, दोस्तों सलाम करो झुक के ज़हरा के आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मेरी बीबी की तरबियत का असर है, जनाब हसनैन करीमैन मेरी बीबी की तरबियत का असर है। माँ तरबियत की वो पहली गारे हिरा है। मेरी सैयदा ने बचपने में हुसैन को बता दिया कि मेरे बच्चे सब्र क्या है। हसन को बचपने में सिखा दिया कि तू बड़ा करीम है, बड़ा सखी है, लेकिन हसन अमन इसको कहते हैं। सैयदा जैनब को सिखाया कि मेरी बेटी हिजाब इसको कहते हैं। अली की बेटियों ने करबला से लेकर शाम तक अपनी माँ की तरबियत का असर बताया। हुसैन ने करबला में ज़ेर खंजर दुनिया को बताया कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया सजदा कैसे है, नमाज कैसे है, हुसैन कैसा है। ये सैयदा का हम पे एहसान है। जिंदा रहें। मेरी बेटियों को पैगाम है कि वो सैयदा की सीरत पर कमा हक़हू तो नहीं चल सकते, कोशिश करें कि वो सैयदा की सीरत। इलाही आमीन। नाज़रीन मोहतरम, खूबसूरत गुफ्तगू माशाअल्लाह आप और हम सब समात कर रहे थे। दरे फ़ातिमा पर जो किबला आपने बात कही, एक छोटा सा बस वाक़या मैं जो है वो सुनाता हुआ फिर इंशाअल्लाह हम इख्तितामी घड़ियों की जानिब बढ़ते हैं। हमारे बहुत अच्छे और बड़े मारूफ सना खान माशाअल्लाह अलहाज मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब, अल्लाह करीम उनको गरीक रहमत फरमाए, और वो भी अहले बैत के पाक सैयदा के बहुत ग़ुलाम रहे अपने वक्त में रहते हुए। तो वो ग़ालिबन नाफ़िज़ साहब को भी इस हवाले से वाक़या याद हो, वो फरमाया करते थे, ये इश्क़ वालों के लिए बिलख़ुसूस जुमला ये बात है, और ताज़ीम वालों के लिए आप फरमाते थे कि जब मदीना पाक जाएं
تو بارگاہ رسالت مآب میں جانے سے پہلے سیدہ کی بارگاہ میں جایا جائے اور جا کر عرض کی جائے کہ میں آپ کی بابا جان کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ ہماری گزارش کر دیجیے۔ یہ ایک انداز یوسف میمن صاحب کا ماشاءاللہ، اللہ کریم ان کے بھی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے قبر انور پر، اور ہم سب کی یہ حاضریاں، یہ نوکریاں پروردگار عالم اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ آج کا مکمل پروگرام، مکمل ٹرانسمیشن مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کے خراج ہم سب نے جو پیش کیے، اللہ رب العزت وہ قبول فرما لے۔ ہم سب کی پوری ٹیم کی جانب سے، ہمارے پورے کاروان کی طرف سے حضرت علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی آمد کا بے حد شکریہ، ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب کا بہت شکریہ، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے، اور حافظ صاحب نے چونکہ آغاز ہی ماشاءاللہ ایسے کیا تھا، اور ہم چاہیں گے کہ اختتام بھی اسی انداز میں ہو، مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں منقبت ہو اور ہم سبھی اس میں شامل رہیں، اور پھر آپ سے انشاءاللہ رخصت لے لیں گے۔ بسم اللہ حافظ صاحب۔ جی انشاءاللہ، یقیناً کل انشاءاللہ ہماری ملاقات سحر میں ہوگی انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا، سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا، رہتی ہے میری دیکھ لو مجھے لگی ہوئی، رہتی ہے میری دیکھ لو مجھے لگی ہوئی، مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا، مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا، سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے، سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے، میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا، میرا ہے باپ دادا بھی منگتا بطول کا، جس کا سرتاج علی جیسا ہو اس کے قدموں کی دھول کیا ہوگی، ارے جس کے فضا بھی حسین کی ماں ہو کیا خبر وہ بطول کیا ہوگی، بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا، مولا علی نے کہہ دیا سیدہ کی شان میں، مولا علی نے
سیدہ کی شان میں اللہ ہی جانتا ہے رتبہ بطول کا اللہ ہی جانتا ہے رتبہ بطول کا شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے قرآن پڑھ رہا تھا بیٹا بطول کا قرآن پڑھ رہا تھا بیٹا بطول کا نظروں سے چومتا ہوں چوکھٹ کو بار بار نظروں سے چومتا ہوں چوکھٹ کو بار بار دیکھا ہے میں نے جب سے حجرہ بطول کا بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا اجمل کی ہے تو قیر بھی پہچان بھی یہی ادنا سا ایک غلام ہے زہرا بطول کا ادنا سا ایک غلام ہے زہرا بطول